حدیث نمبر 33 لے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں، ایک یہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بس اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور جب اسے امانت دی جاتی ہے، کسی طرح کی بھی امانت، اس میں خیانت کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ تو گویا آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے، جو شخص وعدہ خلافی کرے، جو شخص کسی طرح کی کرپشن کرے امانت میں، وہ منافق ہے۔ یہ 3 علامتیں۔ اور ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے اسی کے ساتھ، حدیث نمبر 34 اس میں امام بخاری فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، مکمل منافق ہے، باہر سے اندر سے نیرا منافق ہی منافق ہے، جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں۔ منافقاً خالصاً کا لفظ بولا آقا علیہ السلام نے، خالص منافق ہے، یعنی اس میں کسی مغالطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا۔ اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک کریکٹرسٹک، کوئی ایک خصلت پائی جائے تو پھر یہ خصلت نفاق کی ہے، پھر وہ جو پہلی حدیث ہے اس کو محض منافق کہا خصلت کی وجہ سے۔ فرمایا اذا اؤتمن خان، اگر اسے کوئی ٹرسٹ، کوئی امانت دی جائے تو کرپشن کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی بات پر یقین نہیں بندہ کر سکتا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی معاہدہ وعدہ کسی سے کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، توڑتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دیتا ہے، یعنی بد زبانی کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، 3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئیں، یعنی امانت میں خیانت کرنا منافقت ہے، جھوٹ بولنا منافقت ہے، وعدہ خلافی کرنا منافقت ہے۔ یہ 3 چیزیں پہلی حدیث میں آ گئی تھی۔ چوتھی چیز ایڈ کی آقا علیہ السلام نے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اس حدیث میں جب کسی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جس شخص کو دیکھیں، لوگ سیاست کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو سیاستدان ہی نہیں بن سکتے، کرپشن نہ کریں تو ہم اگلا الیکشن کہاں سے لڑیں، وعدہ خلافی نہ کریں اور وعدے پورے کرتے چلے جائیں تو کون پورا اتر سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنی منافقت کو اور اپنی بدکرداری کو اور اپنی دین کی مخالفت کو لوگوں نے جسٹیفائی کر کے ایک نیا تصور بنا لیا ہے۔ کاروبار والا کہے میں جھوٹ بولوں، اگر ہر ایک کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں، سچ بولتا جاؤں تو میرا نفع ہی نہیں آئے گا، میں دکان کیسے چلاؤں۔ ہر بندے نے جھوٹ کو جسٹیفائی کر لیا ہے، ہر بندے نے اپنی کرپشن کو جسٹیفائی کر لیا ہے، ہر بندے نے وعدہ خلافی کو جسٹیفائی کر لیا ہے ان حالات کے ساتھ۔ تو ایمان بدی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان اپنی زندگی میں بدی کے ساتھ لڑنے کا نام ہے، بدی سے ٹکرانے کا نام ہے۔ اگر آدمی اپنا نفع نقصان دیکھ کر نیکی کو چھوڑ کے اور بدی اختیار کر لے، سرنڈر کر جائے بدی کے سامنے، اسی کے تو آقا علیہ السلام منافقت کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو اتنے بلند تھے ایمان میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی جو حدیث لائے ہیں اس کی جو وجہ یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا بدی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، غلط کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، حق اور باطل میں خلط ملط نہیں کیا، حق کو ہمیشہ صاف رکھا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔